السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہم کتاب اربعین نووی کے درس سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حدیث کی مناسبت سے اس درس کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے بدعت کی شناعت و قباحت۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بدعت ہے کیا، بدعت کسے کہا جاتا ہے۔ تو بدعت لغوی اعتبار سے بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مثال سابق کے بغیر ایجاد کی گئی ہو، خواہ وہ محمود ہو یا مذموم۔ اور شرعی اعتبار سے بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس طریقہ کا نام ہے جو شریعت کے مقابل ہو اور اس پر چلنے سے اللہ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ بدعت دین میں ایجاد کردہ طریقہ کا نام ہے۔ دنیاوی ایجادات اس سے خارج ہیں۔ بنا پری نئی بستیاں بسانا، شہر آباد کرنا، نئے آلات اور نئی مشینوں کی ایجاد وغیرہ بدعت میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح ایجاد کردہ کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ اگر شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ چیز پہلے زمانہ میں موجود نہ تھی، جیسے شرعی علوم کی تصنیف وغیرہ۔ اسی طرح شریعت کے مقابل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر شرعی طریقہ جیسا معلوم ہو، مگر حد بندیوں، متعین ہیئت و کیفیت اور اوقات و ایام کے التزام وغیرہ جیسے متعدد وجوہ سے شریعت سے ٹکرائے۔ مثال کے طور پہ کوئی اس بات کی نظر مانے کہ وہ نہیں بیٹھے گا بلکہ کھڑے ہو کر روزہ رکھے گا، یا دھوپ میں رہ کر روزہ رکھے گا اور چھاؤں میں نہیں جائے گا، یا صرف فلاں قسم کا ہی لباس پہنے گا اور فلاں قسم کا ہی کھانا کھائے گا، یا جیسے جمع ہو کر بیک آواز ذکر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی عید منانا وغیرہ، یا جیسے تعیین کی شرعی دلیل کے بغیر معین عبادات کا معین اوقات میں التزام کرنا، جیسے 15ویں شعبان کا روزہ اور اس رات کا قیام وغیرہ۔ اس پر چل کر عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔ اگر یہ مقصود نہ ہو تو وہ چیز عادات میں داخل ہوگی اور بدعت میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔
بدعت ہر طرح سے مذموم ہے، اور جتنے بھی بدعات ہیں وہ ہر ناحیت سے مذموم ہیں، وہ حسنہ نہیں ہے۔ تو بدعات مذمومہ کا خلاصہ اس طرح ہے: نمبر 1، ہر وہ قول و فعل و اعتقاد جو سنت کے معارض و مخالف ہو، سنت رسول کے مخالف اور معارض ہو، قول و فعل اور اعتقاد، تو یہ بدعت مذمومہ ہے۔ نمبر 2، ہر وہ کام جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے حالانکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہو۔ نمبر 3، ہر وہ عقیدہ جس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ نمبر 4، ہر وہ عبادت جس کی کیفیت صرف کسی موضوع یا ضعیف روایت میں پائی جاتی ہو۔ نمبر 5، ہر وہ عبادت جسے شریعت نے مطلق رکھا ہو مگر لوگوں نے اس پر قیود، مثلاً زمان و مکان یا ہیئت و عدد کا اضافہ کر دیا ہو۔ نمبر 6، ہر وہ کام جو شرعی دلیل ہی سے ثابت ہو سکتا ہو مگر اس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو، البتہ عمل صحابہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ نمبر 7، بعض علماء خصوصاً متأخرین نے جن اعمال کو بلا دلیل مستحب قرار دیا ہے، بغیر کسی دلیل کے مستحب قرار دیا ہے۔ اس طریقے سے آخری چیز، عبادت میں غلو، یہ سب بدعت مذمومہ کا مختصر تعارف یا کسوٹی کہہ لیجئے، یہ چیز ہے۔ اور بدعات کی مذمت قرآن و احادیث کے اندر بہت ہی آئی ہے، اور اس مناسبت سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کیا ہے وہ بہت ہی اہم حدیث ہے، جیسا کہ یہ حدیث اس کتاب کے اندر ہے: ان ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم، وفی روایت لمسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے: سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، وہ مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم میں ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک احکام و فوائد مستنبط ہوئے جو اس طرح ہیں: نمبر 1، یہ حدیث اسلام کا ایک عظیم اصول ہے
یہ ہر عمل کے ظاہر کو پرکھنے کے لیے ایک پیمانہ اور کسوٹی ہے، جیسا کہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہر عمل کے باطن کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ جس طرح ہر اس عمل کا کوئی ثواب نہیں جس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں، اسی طرح ہر وہ عمل کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ نمبر 3، یہ حدیث بدعتوں کے حرام ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ بدعت دین میں ایجاد کردہ ہر اس عمل کا نام ہے جس کی شریعت میں کوئی اساس نہ ہو۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 4، یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اب اس میں کسی اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 5، ہر بدعت مردود ہے، لہذا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم باطل ہے۔ جن لوگوں نے بدعت کی 5 قسمیں ذکر کی ہیں، واجب و مندوب، مباح، حرام اور مکروہ، ان لوگوں کی تقسیم بھی غلط ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے نہایت شفیق و مہربان اور ہمدرد و خیرخواہ تھے۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ اور خبردار کر دیا جو اعمال کی بربادی اور عدم قبولیت کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔